فہم قرآن موضوع ہے اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 31-32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہو۔ حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے اور ایک کسوٹی مہیا کر دی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے مالک حقیقی کی محبت کا طالب ہو یا دعوے دار ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی محبت کو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے۔ جو شخص اپنے اس دعوے میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا، اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ کی اطاعت اور اتباع میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اس کے اعمال و افعال و عقائد فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوں، طریقہ محمدیہ پر وہ کاربند نہ ہو، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے زبانی اظہار محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مد نظر ہو۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، دیکھو ان کے شب و روز کیا ہیں، ان کی توانائیاں کن کاموں پر لگ رہی ہیں، دنیا کے اندر ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، ان تمام معاملات میں ان کی پیروی کرو، اس کے نتیجے میں تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا، یعنی وہ خود تمہارا چاہنے والا بن جائے گا۔ یعنی پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ صرف اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا بلکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ اور ایک سبق اس آیت سے یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت سنت کی عین ضد ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا نیا کام دین میں شامل کرنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو اسے دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کر بجا لایا جائے، تو ایسا ہر کام مردود ہے۔ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو گویا بہت خوبصورت انداز سے اس آیت میں اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر وہ اگر تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ یعنی ہر خاص و عام کو حکم ملتا ہے کہ سب اللہ اور رسول کے فرما بردار رہیں، جو نافرمان ہو جائیں یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ جائیں، انکار کر دیں، تو یہ کفر ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت کفر ہے،
اور ایسا کرنے والے لوگ اللہ کے محبوب اور دوست نہیں ہو سکتے، بھلے ان کا یہ دعویٰ ہو۔ جب تک اللہ کے سچے نبی خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، پیروی اور اتباع سنت نہ کریں، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل حیثیت سے حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ نے انہیں اس کام پر مامور کیا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ دو آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع، اور بعض علماء نے ان دونوں الفاظ کے فرق کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ اطاعت اگر نہیں ہے تو یہ کفر ہے، چنانچہ اطاعت تو لازم ہے اور وہ بھی دلی آمادگی سے، مارے بندھے کی اطاعت نہیں، لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو وہ آپ کو کرنا ہے، یہ اطاعت ہوئی۔ اور اتباع اس سے بلند تر چیز ہے کہ انسان خود تلاش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے، خواہ آپ نے ان کا حکم نہ بھی دیا ہو۔ گویا اتباع کا دائرہ اطاعت سے وسیع تر ہے۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس سے ہر طرح سے ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ اس کے لباس جیسا لباس پہننا پسند کرتا ہے، حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا لیکن ان کا التزام پسندیدہ ہے۔ تو اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے ہو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ، جس بات کو وہ پسند کریں اسے تم بھی پسند کرو، اور جس سے نفرت کریں اس سے تم بھی نفرت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر اطاعت ہی سے انکار ہے تو اسے قرآن کفر قرار دے رہا ہے، اور اتباع کا معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نتیجتاً ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔